الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم سامعین، عزیز نوجوانوں، پچھلے جمعے میں آپ کے سامنے فتنہ دجال اور اس سے بچنے کا حل اس عنوان پر گفتگو کی گئی، جس میں ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ ان تمام فتنوں کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزوں کے اندر رکھا ہے۔ نمبر 1 علم، نمبر 2 ذکر، اور نمبر 3 دعوت۔ علم سے مراد وہ تمام علوم اور فنون جس کی انسان کو دنیا میں ضرورت پڑے، لیکن وہ قرآن کی روشنی میں ہو، قرآن کے سائے میں ہو، اور قرآن کی نگرانی میں ہو، قرآن کی رہبری اور رہنمائی میں ہو، تو وہ تمام علوم اور فنون جس کی انسان کو دنیا میں ضرورت پڑے وہ سیکھنا اور پھر قرآن کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا، یہ ایک پہلا حل ان آیات میں سورۃ الکہف کی ابتدائی آیات میں پیش کیا گیا کہ ہم مختلف پریشانیوں کا حل مختلف طریقوں سے ڈھونڈتے ہیں، نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتے ہیں کہ بندہ اپنے تمام دکھوں اور اپنی تمام پریشانیوں اور اس کے اوپر آنے والے تمام حالات اور فتنوں کا حل قرآن کی روشنی میں تلاش کرے۔ نمبر 2 ذکر۔ ذکر سے مراد وہ تمام حلقے، وہ تمام مجلسیں، وہ تمام محفلیں جو انسان کو خدا کی یاد دلائے۔ عام طور پر اس کو سمجھانے کے لیے ہم اس طرح سمجھاتے ہیں کہ جیسے خانقاہی نظام ہے، اللہ والوں کی سرپرستی ہے، ان کی مجلسیں ہیں، ان کی تربیتیں ہیں، ان کی تربیت میں رہ کر، ان کی شاگردی اختیار کر کے، ان کے سامنے بیٹھ کر کے، ان کے ساتھ میں رہ کر کے اپنی اصلاح کرنا۔ آج کے دور میں اگر ہم فتنہ دجال سے بچنا چاہتے ہیں، تمام حالات کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، تو ایک مسلمان اور ایک مومن کے لیے یہ سب سے اہم اور ضروری ہے کہ قرآن اور علم کے بعد اس کا مرکز یا اس کا محور یا اس کی نگاہیں ان لوگوں کی طرف ہو جو اہل قرآن کہلاتے ہیں،
جو ماہرین قرآن کہلاتے ہیں، جن کی مجلسوں میں بیٹھنے سے اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہو، جن کی صحبت اختیار کرنے سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں سے محبت ہوتی ہو، ان سے رغبت ہوتی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سن کر کے آپ کی معرفت اور آپ کی محبت اور آپ کا عشق دل میں اترتا ہو، وہ تمام مجلس ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں آگے ارشاد فرمایا ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عمومی میسج ان آیات کے ذریعے سے یہ دینا چاہتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو ایسے لوگوں کی مجلس میں بٹھائے جمائیں جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اگر آپ ایسی مجلسوں کو چھوڑ کر ایسی مجلسیں اٹینڈ کرو گے یا ایسی سبھائیں اٹینڈ کرو گے یا ایسے پروگرامات اٹینڈ کرو گے جو دنیاوی زیب و زینت کی طرف لے جاتے ہو، تو پھر یہ آپ کو فتنہ دجال سے نہیں بچائے گی، یہ آپ کو حالات اور مقابلہ کرنا نہیں سکھائیں گی۔ ان تمام مجلسوں سے انسان روگردانی کرے یا رخ موڑ لے، منہ پھیر لے، جو دنیا کی طرف لے جاتی ہے یا دنیا داری کی طرف لے جاتی ہے یا دنیاوی زیب و زینت کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ارشاد فرما رہے ہیں، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اپنی نظریں جو اللہ والے ہیں، جو خانقاہوں والے ہیں، جو تربیت والے ہیں، وہ علماء اور مشائخ جن کی صحبت میں رہ کر اللہ یاد آتا ہو، ان سے نظریں پھیرنا، ان سے نظریں ہٹانا، ان سے روگردانی کرنا، ان کو حقارت سے دیکھنا، ان مجلسوں کو بالکل اگنور کرنا، اس زمانے کا یہ ایک سب سے بڑا فتنہ ہے جو آپ کو اس دجالی فتنے سے مقابلہ کرنا نہیں سکھائے گی اگر آپ ان سے روگردانی کرتے ہیں۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، جن کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اللہ نے غافل کر دیا، ان لوگوں کی طرف نظریں نہ اٹھاؤ۔ اب آپ دیکھیے امت مسلمہ، کوئی نیتا آ جائے، کوئی ہیرو آ جائے، کوئی ہیروئن آ جائے، کوئی فلمی دنیا کا کوئی سپر اسٹار آ جائے تو ایک بھیڑ امٹ پڑتی ہے، لیکن اسلام کا کوئی ہیرو آ جائے، دین کا کوئی ہیرو آ جائے یا قرآن و سنت کا کوئی ماہر آ جائے، اس کا اسکالر کوئی سامنے آ جائے تو کتنے لوگ سنتے ہیں، کتنے لوگ آتے ہیں۔ یہ حالات بتا رہے ہیں، یہ ہماری صورتحال بتا رہی ہے کہ ہماری نظر میں انٹلیکچول کون ہے، ہماری نظر میں آئیڈیل کون ہے، ہماری نظر میں ماہرین کون ہیں، ہم کن کو دیکھتے ہیں، ہم کن کو فالو کرتے ہیں، ہم کن کو پسند کرتے ہیں۔ اگر ہماری نظروں میں اب بھی وہ لوگ آئیڈیل ہیں یا وہ لوگ رہبر ہیں یا وہ لوگ رہنما ہیں جو دنیا داری کی طرف لے جاتے ہیں، تو پھر اس طرح آپ فتنہ دجال سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے دلوں میں مساجد کی اہمیت ہو، ہمارے دلوں میں مساجد میں جو محفلیں لگتی ہے دین کی، درس قرآن کی، درس حدیث کی، ان سے محبت ہو، ہمارے دلوں میں وہ پروگرامات کی اہمیت ہو جو اللہ کی یاد دلائے، نبی کی یاد تازہ کرے، ہمارے دلوں میں وہ مشائخ، وہ علماء ہو یا ان کی صحبتیں اٹینڈ کرنے کے لیے ہمارا دل چاہتا ہو جو اللہ کی یاد تازہ کرے۔ پورے معاشرے پر، امت مسلمہ پر ہم نظر دوڑائیں تو ایک ایسا گیپ، ایک ایسی دراڑ، ایک ایسا حجاب، ایک ایسی دیوار بیچ میں حائل ہے کہ دیندار پورے ٹوٹلی الگ تھلگ ہیں، دنیا دار پورے ٹوٹلی الگ تھلگ ہیں۔ جب تک ان میں باہمی ربط نہیں ہوگا، جب تک ان کا باہمی جوڑ نہیں ہوگا کہ جو لوگ اپنے آپ کو جاہل کہتے ہیں یا اپنے آپ کو علم سے
اپنے آپ کو دور رکھے ہوئے ہیں، یا جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن اور حدیث والے ہیں اور ہم جو ہے دنیاوی علوم والے ہیں، ان کا جب تک ربط نہیں ہوگا، ان دونوں کناروں کا جب تک باہمی میل نہیں ہوگا، تب تک آپ طاغوتی مقابلوں کا، طاغوتی طاقتوں کا، دجالی طاقتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ سورۃ الکہف آپ کو یہ پیغام دے رہی ہے۔ اب آپ دیکھیے، مکتب میں بچوں کو بھیجتے ہیں ہم تو کس اہتمام سے بھیجتے ہیں، کس ڈسپلین سے بھیجتے ہیں، اور جب اسکول بھیجتے ہیں تو کس ڈسپلین اور کس اہتمام سے بھیجتے ہیں۔ آپ کو فرق سمجھ میں آ جائے گا کہ ہماری قوم کی نظروں میں مکتب کی کیا اہمیت ہے، مسجد کی کیا اہمیت ہے، مدرسے کی کیا اہمیت ہے، اور اسکول کی کیا اہمیت ہے۔ اسکول کے لیے نہا دھو کے، پاؤڈر کریم لگا کر کے، بچیوں کو کاجل لگا کر کے، شاندار کپڑے پہنا کر کے، استری کر کے، خوشبو ڈال کر کے، جو طریقے بناؤ سنگار کے ہو سکتے ہیں، تیل لگا کر کے، کنگھی کر کے، ایک دم بچے کو تیار کر کے ہم اسکول بھیجتے ہیں۔ اور مکتب کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، اللہ کی کتاب پڑھنے کے لیے، دین سمجھنے کے لیے، جو ہمیشہ ہمیشہ کام آنے والا ہے، جس سے آخرت سنورنے والی ہے، وہ جب پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں تو بچے کو کس طرح بھیجتے ہیں؟ پھٹے پرانے کپڑے ہیں، میلے کچیلے کپڑے ہیں، اس کی باڈی پر، اس کے جسم پر دھول کے، مٹی کے داغ لگے ہوئے ہیں۔ وہ باہر کھیل رہا تھا عصر کے بعد یا عصر سے پہلے، تو جس حالت میں، جس بنیان میں یا جس ٹی شرٹ میں، جس پینٹ میں وہ کھیل رہا تھا، اسی میں بچہ مکتب کے لیے قرآن پڑھنے آتا ہے۔ اس کو نہ گھر سے وضو کرایا ہے، نہ اس کے ہاتھ پیر دھوئے ہیں، ہاتھ پیر بھی ادھر آ کے مسجد میں یہ انتظام کیا گیا ہے آج کے زمانے میں کہ یہاں آ کے وضو کر سکتے ہیں، تو ماشاءاللہ یہاں پر پھل پانی گراتے ہیں، پھل رگڑ رگڑ کے ہاتھ دھوتے ہیں، لیکن کپڑے ویسے کے ویسے۔ وہ گلی میں کھیلا ہے، وہ کچرے میں کھیلا ہے، وہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے کھیل کے آیا ہے، اسی کپڑوں میں آ کر کے وہ قرآن پڑھے گا، اسی کپڑوں میں آ کر کے وہ دین پڑھے گا۔ اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہماری نظر میں اہل قرآن کی کیا عظمت ہے، قرآن اور اہل قرآن کی کیا عظمت ہے، اور بقیہ علوم کی کیا عظمت ہے۔ جو کتاب زندگی گزارنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری، جس کی تلاوت سب سے زیادہ ضروری، جس قرآن کی مجلس سب سے زیادہ اہم، اس قرآن کے ساتھ یہ دوگلا سلوک، یہ سوتیلا سلوک، یہ ایسا سلوک ہے کہ بس گھر میں مستی کرتے ہیں، بچے ستاتے ہیں، آپس میں بھائی بہن بہت دن بھر کے ستائے ہوئے رہتے ہیں، تو شام کو مکتب میں بھیج دو، کوئی پیچھے مقصد نہیں رہتا، کوئی پیچھے ایک بڑا ٹارگیٹ نہیں رہتا، بس بھیج دیا جاتا ہے، 2-4 لائن پڑھ لے گا، ادھر مستی کرے گا، اس سے اچھا 2-4 کچھ کلمے تو سیکھے گا، بس یہ مقصد رہتا۔ یہ نہیں کہ مجھے اس کی تربیت کرنا ہے، اس میں دین۔ پھر اچھا اس طرح جب بچے آتے ہیں بغیر ڈھنگ کے، بغیر ڈسپلین کے، بغیر، تو پھر جو پڑھانے والے استاد ہیں وہ بھی دیکھیں گے جب ان کو انہی میں طلب نہیں ہے تو وہ کبھی مارے گا، کبھی داڑے گا، کبھی چلائے گا، کب تک؟ اس کی ایک لمٹ رہتی ہے۔ پھر وہ استاد انہی بچوں پر دھیان دے گا جن کے ماں باپ ڈسپلین سے بھیجتے ہیں، جن کے ماں باپ بڑی اہمیت سے بھیجتے ہیں، جن کے ماں باپ بچوں پر گھر میں نگرانی رکھتے ہیں اور آ کر کے ملتے ہیں، پوچھتے ہیں کتنا ہوا کتنا نہیں۔ پھر استاد بھی انہی بچوں پر، پھر ہمیں اشکال کا یا سوال کرنے کا کوئی حق نہیں رہتا کہ میرے بچے کو اتنا کیوں آ رہا اور اس بچے کو اتنا کیوں آ رہا۔ ہمارے گھر میں بھی یہ دستور رہتا ہے کہ جو اولاد فرما بردار رہتی ہے، جو اولاد ماں باپ کا سنتی ہے، جو اولاد ماں باپ کے کہے میں چلتی ہے، مشورے سے چلتی ہے، ماں باپ بھی انہی بچوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ جو بچے سنتے نہیں پھر ان کو اگنور کرتے ہیں، آہستہ آہستہ ایک لمٹ تک سمجھاتے ہیں۔ یہی حال استاذ کا ہے۔ اگر ہم دجالی طاقتوں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم طاغوتی طاقتوں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم فتنہ دجال سے بچنا چاہتے ہیں، تو یہ جو ہمارا
99% دنیاوی تعلیم اور 1% بلکہ اس سے بھی ورے اور پرے 1%، 2%، 5%، زیادہ سے زیادہ گئے تو 10%، باقی 90% ہمارا رجحان دنیاوی تعلیم، 10% دینی تعلیم پر۔ جب تک آپ اس کو بیلنس نہیں کرو گے، جب تک آپ اس کو برابر میں اسی نظر سے دونوں کو نہیں دیکھو گے، تو پھر آپ طاغوتی طاقتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، دن بدن اس سے بھی برے آئیں گے۔ یہ قرآن کہتا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، جو لوگ خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، جن کے دل دنیا سے غافل ہے، جن کے دل دنیا داری میں پڑے ہوئے ہیں، دین سے غافل ہے، قرآن سے غافل ہیں، لوگوں کی نظر میں یہ محبوب ہیں۔ اور جو قرآن پڑھتا ہے، جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جو قرآن سکھاتا ہے، جو بچوں کی تربیت کرتا ہے، دین سکھاتا ہے، آخرت سکھاتا ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ جب یہ بیلنس میں لانا پڑے گا، یہ برابر میں لانا پڑے گا۔ ہم جیسے کسی نے کہا ہے تم شوق سے کالج میں پھلو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو۔ تم شوق سے کالج میں پلو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو اور چرخ پہ جھولو، لیکن ایک بات عاجز کی رہے یہ یاد کہ اللہ اور قرآن کو نہ بھولو۔ لیکن ایک بات عاجز کی رہے یہ یاد کہ اللہ اور قرآن کو نہ بھولو۔ ہم اللہ اور قرآن کو بھول جاتے ہیں یا قرآن والوں سے روگردانی کرتے ہیں، تو پھر بھلے کتنے ہی پارک میں پھولیں، ہم غباروں میں اڑے، ہم چرخ پہ جھولیں، ہم چاند پہ چلے جائیں، ہم مریخ اور پتہ نہیں کہاں کہاں چلے جائیں، یہ جانا سب بیکار ہے۔ قرآن کہتا ہے پہلے آپ قرآن اور قرآن کی تعلیمات اور اہل قرآن جو قرآن والے ہیں اس کی روشنی میں آپ پھر چاند پہ بھی جاؤ۔ پیچھے سے یہ جو نور ہے، یہ جو روشنی ہے جس کی چھتری میں آپ پہنچ رہے ہیں، یہ آپ کی ہر پل حفاظت کرے گا، آپ کو شیطان کے جال میں نہیں پھنسائے گا، آپ کو دجال کے فتنے میں نہیں الجھائے گا۔ یہ دو باتیں، اور تیسری بات جو ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمجھائی، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ لوگو جو حق ہے تمہارے رب کی طرف سے وہ کہہ ڈالو۔ قل کا مطلب ہے کہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ منت سماجت کرو، ہاتھ جوڑو، مان لو، تشکیل کرو، آ جاؤ بھائی، تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، ندامت کرتے ہیں، تمہارے پیر پڑتے ہیں، سمجھ جاؤ، سدھر جاؤ۔ نہیں، قل کہنا ہے، جو سمجھانے سے سمجھ جائے اس کو بھی کہنا ہے اس انداز میں، جو نہ سمجھے اس کو بھی ببانگے دوال کہنا ہے، ہر جگہ کہنا ہے، صرف اپنوں کو نہیں کہنا ہے، اپنی جماعت کو نہیں کہنا ہے، ہر ایک کو کہنا ہے، ہندوؤں کو کہنا ہے، سکھوں کو کہنا ہے، بدھسٹ قوم کو کہنا ہے، سب کو کہنا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ اللہ کی بات کہنی ہے، اللہ کی بات کہنی ہے، اللہ کی دعوت دینی ہے، اللہ کے نبی کی دعوت دینی ہے، اللہ کے نبی اور اللہ کو سمجھانا ہے، شریعت کو سمجھانا ہے، قرآن سمجھانا ہے، دین سمجھانا ہے، اللہ کے نبی کی ذات کو سمجھانا ہے۔ یہ جب تک ہم اس دائرے سے باہر نہیں نکلیں گے، جیسے ہم دو ہمارے دو، یہ جو تھیری ہے بچے پیدا کرنے میں، ایسے دین میں بھی ہم اور ہماری جماعت، ہم اور ہماری جماعت، ہم اور ہمارے دوست، اس دائرے سے باہر نکلنا ہوگا۔ اڑوس پڑوس میں آپ سالوں سے رہتے ہیں، ایک ہندو بھائی ہیں اور آپ 40 سال سے وہاں رہ رہے، لیکن کبھی آپ نے دین کی بات، اللہ کی بات، قرآن کی بات، شریعت کی بات، نبی کی بات نہیں پہنچائی، اللہ آپ سے پوچھے گا، سوال کرے گا۔ 30 سال 40 سال آپ رہے، لیکن آپ نے کون سی بات رکھی؟ آپ زبان سے کہہ دیتے، زبان سے نہیں کہہ دیتے، آپ کیریکٹر سے بتا دیتے، آپ اپنے آؤ بھاؤ، اپنے سیرت کردار سے بتا دیتے۔ جیسے کل راستے میں ہم لوگ چند دوست احباب آ رہے تھے، ایک ہندو بھائی ہمارا پڑوسی پوچھ رہا ہے کہ
اس کو جانا ہے خواجہ اجمیر کی درگاہ پہ، تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ کوئی ایسا ٹوٹکا یا کوئی ایسا تعویذ یا کوئی ایسا حل کہ میں اپنے بچوں کو بہت اونچائی تک لے جاؤں، بہت دولت آئے، بہت کوئی تعویذ یا کوئی بھی ایسی چیز کہ ایسا کوئی عمل نہیں ہے جو لوگ کرتے ہیں۔ تو اب ان کو اگر ہم بتاتے ہیں کہ ہمارے نبی نے فرمایا ایسا یا ہمارے قرآن میں ایسا ہے، ایسے بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ آپ جنرلی بولو، اگر ہم رزق میں برکت چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی عمر میں برکت چاہتے ہیں، اور اگر ہم اپنی بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں، یہ حدیث ہے، لیکن آپ حدیث بول کر کے بتاؤ گے تو کوئی نہیں سنے گا۔ آپ جنرلی بتاؤ کہ اگر ہم اپنی روزی میں برکت چاہتے ہیں اور اپنی عمر میں برکت چاہتے ہیں اور اپنی بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو 3 کام کرنے پڑیں گے۔ نمبر 1، آپ نے اپنے رشتہ داری کو نبھانا پڑے گا۔ صلہ رحمی، حدیث کے الفاظ ہے، صلہ رحمی آپ کی روزی میں برکت ڈالے گی، صلہ رحمی آپ کی بیماریوں سے آپ کو بچائے گا، صلہ رحمی آپ کی عمر میں بڑھوتری کرے گی۔ صلہ رحمی، رشتہ داری، ہمارے ساتھ ماں باپ نہیں رہتے، رشتہ دار نہیں رہتے، سالوں سے ہم بات نہیں کرتے اور ہم چاہتے ہیں ہم بہت ترقی کریں، کہاں سے ممکن ہے؟ ان کی دعائیں، ان کی تربیت، ان کی خدمت، یہ بھی تو ضروری۔ یہ دعائیں، یہ تربیت، یہ ان کی خدمت، یہ آپ کی اس کمائی میں 4 چاند لگائے گی، اس کمائی میں برکت ڈالے گی۔ ان کی دعائیں آپ کو بیماریوں سے بچائے گی، صلہ رحمی۔ نمبر 2، غریبوں مسکینوں کے ساتھ ہمدردی۔ غریبوں، رشتہ داروں کے بعد غریبوں مسکینوں کے ساتھ ہمدردی۔ اور نمبر 3، والدین کی خدمت۔ نمبر 3، والدین کی خدمت۔ صلہ رحمی رشتہ داروں کے ساتھ ہے، ہمدردی ہر انسان کے ساتھ ہے، اور ماں باپ کی خدمت ایک خاص ہے، اس کا دائرہ۔ یہ 3 چیزیں انسان اپنی زندگی میں لائے تو وہ آدھی روٹی کھائے گا لیکن مزے سے کھائے گا، وہ بنا پنکھے کے سوئے گا لیکن سکون سے سوئے گا، وہ 10x10 کے روم میں سوئے گا لیکن بے خوف نڈر ہو کر کے زندگی جیے گا۔ اور یہ 3 چیزیں زندگی میں نہیں ہیں، آپ کے رشتہ دار آپ سے ناراض، آپ کے والدین آپ سے ناراض، اور آپ کے دل میں مخلوق کی ہمدردی نہیں ہے، آپ روزانہ 1 کروڑ کا کھانا کھاؤ لیکن وہ 1 کروڑ روپے کا کھانا آپ کو اندر بے چین کرے گا، آپ بیماریوں سے گھرے رہیں گے، ایک بیماری ختم، دوسری ختم، تیسری۔ یہ دنیا کے نظارے، دنیا میں لوگ ہم ایسا دیکھ چکے۔ تو یہ ہے وہ باتیں جو آپ نے بتانی ہے، اپنے پاس جو امانت خدا نے دی ہے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ چاہے گا اللہ چاہے گا تو وہ مان لے گا، اللہ نہیں چاہے گا تو وہ نہیں مانے گا۔ جو نہیں مانے گا ان کا انجام اللہ نے آگے بیان کیا۔ تو اللہ سے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ سبھی کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اذان دے۔